وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ زیادہ تر لوگ رشتہ داروں کا ہی حق مارتے ہیں، کیونکہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، اور جب ایک ہی گھر میں کچھ لوگ رہتے ہیں تو پھر اپنوں ہی کے ساتھ زیادتی زیادہ ہوتی ہے بنسبت باہر والے لوگوں کے۔ جیسے آج ہی ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ وراثت کے کچھ مسئلے میں کچھ الجھن ہے اور کوئی اختلاف ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ دعا کریں کہ ہماری وہ پریشانی دور ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ بھائی نے بھائی کا حق مار دیا ہے، یا یہ زیادتی کر رہا ہوگا یا پھر وہاں سے زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، فوتگیاں ہو جاتی ہیں، وراثت کا بٹوارہ کیسے ہونا ہے، تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں کوئی الجھن چھوڑی ہے؟ نہ، کوئی بات ایسی چھوڑی ہے کہ جس کی مزید وضاحت کی ضرورت تھی اور وضاحت نہیں کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آ کر اس کی وضاحت فرما دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ وراثت کے معاملات اول سے لے کر آخر تک اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ اللہ کے رسول جب یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیکھو سوئی اور دھاگے کا بھی حساب کر لیا کرو، سوئی اور دھاگے کا بھی حساب کر لیے کرو وراثت میں۔ اگر کسی نے سوئی اور دھاگے کو بھی معمولی سمجھ کے اس کی تقسیم وراثت میں، مال وراثت میں نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر بھی جواب دہی ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی متنبہ فرماتے ہیں، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی مواخذہ فرمائیں گے۔ یہ بطور مثال بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول اتنے حساس پیغمبر تھے، اتنے حساس ترین انسان تھے، اپنی امت کی باریکیوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت کے مطابق آپ کو علم عطا فرمایا تھا، آپ ان چیزوں کو جانتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے تنبیہ فرمائی، زور دیا اس بات پہ کہ سوئی دھاگے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو وہ بھی تقسیم ہونی چاہیے۔ ہم پوری زمینیں کاٹ لیتے ہیں، ہم پوری جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، پوری بڑی عمارت ہوتی ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، مرے ہوئے باپ کے انگوٹھی کا نشان لے کے وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ قبرستانوں کے اندر بھی یہ تماشے ہوتے ہیں، اسپتالوں کے اندر بھی یہ تماشے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نا، ہر دوسرے تیسرے گھر میں وراثت کے اوپر جھگڑے۔ یہ وراثت کس کی ہوتی ہے؟ مسجد کے امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی، یا محلے والوں کی، گلی میں رہنے والوں کی؟ نہیں، اسی ایک گھر میں رہنے والوں کی۔ وہ بھائی اسی باپ کی ساری اولاد، اسی ماں کی ساری اولاد، ایک ہی بستر پر سونے والے، ایک ہی کمرے میں سونے والے، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے، ایک ہی برتن میں، ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھانے والے۔ کل تک محبتیں تھیں، آج بیچ میں وراثت کا مال آ گیا تو سارے پھٹنے شروع ہو گئے۔ نہ باپ کی رعایت رکھی، نہ ماں کی رعایت رکھی، نہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے کو تیار، نہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ اور رویہ رکھنے کے اوپر تیار، نہ بہنوں کے حوالے سے کوئی حساسیت، نہ بہنوں کے دل میں اپنے بھائیوں کے حوالے سے کوئی حساسیت۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہنیں اپنے حصہ چھوڑ دیتی ہیں، لیکن مرد جسے اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات سے نوازا، وہ ظالم ہو جاتا ہے، وہ بہنوں کا حق مار دیتا ہے، معصوم بہنوں کا حق مار دیتا ہے۔ وہ بیچاریاں، ان کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور گھر سے جا چکی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی ترس نہیں آتا کہ چلو ان کے ساتھ ہمارا رشتہ برقرار رہے، ہماری جیب سے، ہمارے حصے میں سے تھوڑا سا ان کی طرف چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے ادھر سارا آ جائے۔ میں اپنی اس سوسائٹی میں ایسے بھی خاندان کو جانتا ہوں، باپ کا انتقال ہوا، بھائیوں نے سارا مال تقسیم کر لیا، بہنوں کو بتا دیے کہ جی آپ لوگوں کا اتنا حصہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دیں گے۔ باپ کو مرے ہوئے 20 سال سے زیادہ قرض ہو چکا ہے، بھائیوں نے وراثت کا مال تقسیم کر دیا، بہنوں کو 1 روپیہ بھی آج تک نہیں ملا۔ یہ حال ہے،
یہ حال ہے ہماری سوسائٹیوں کا، مسلمان گھرانوں کا، پوری تقسیم ہو گئی۔ بہنوں کو بس بتانا فرض سمجھا کہ جی اتنے لاکھ روپے آپ لوگوں کا حصہ بنتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ وہ میں آپ کو دوں گا، دوسرے نے کہا کہ جی آپ کو میں دوں گا، تیسرے نے تیسری بہن سے کہا آپ کو میں دوں گا۔ اب 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک کورٹ کچہری کے چکر لگ رہے ہیں، خاندان میں اختلافات ہیں، آنا جانا بند ہو چکا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ باقی بھائی کیا سکون میں؟ نہ، وہ بھی سکون میں نہیں ہے۔ آج تک ان کا سکون غارت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ میں کسی کا حرام مال کھا لوں، میری زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون برقرار رکھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کا خدا نخواستہ حرام لقمہ کھا لیں، حرام مال کھا لیں، کسی کا مال ہڑپ کر جائیں اور رات کو آپ چین کی نیند سو سکیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام مال میں ایسی نحوست رکھی ہے، نمازیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، رات کا سونا برباد ہو جاتا ہے، دن کا محنت کرنا تباہ ہو جاتا ہے، ساری کی ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی ان چیزوں کا احساس موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بات بیان فرمائی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ بھائی یہ جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کا تمہارے اوپر اتنا بڑا حق ہے کہ اگر یہ تمہارے وارث نہیں ہیں یا وراثت میں تمہارے باپ یا ماں کے حصے دار نہیں ہیں، اس کے مال کے حصے دار نہیں ہیں، اور ان کے ہاں اگر فاقے چل رہے ہیں تو چونکہ آپ کا ان سے اور ان کا آپ سے خونی رشتہ ہے، لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے راشن کا انتظام کریں، آپ ان کے ہاں کے فاقوں کو ختم کریں، آپ ان کی مدد کریں، چاہے جائے کہ وہ وراثت کے مال میں باقاعدہ حصہ دار ہو جائیں، تم ان کا مال ہڑپ کر جاؤ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بدترین گناہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، عزیز و اقارب کو ان کا حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ، مسکینوں کو ادا کرو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو ادا کرو۔